تو خوب سمجھ لیں اعتدال شریعت میں اسی کا نام ہے کہ جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو، اور جو چیز اختیار میں ہے اس میں کوتاہی مت کرو، جو بھی ہو جائے۔ قرآن کے الفاظ دیکھو، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا۔ کیسے زبردست الفاظ ہیں۔ آپ جب سفر پہ نکلتے ہیں یا کہیں لڑائی ہو، جہاد پہ نکلیں، جنگ پہ نکلیں اور مارے جائیں تو فوراً دماغ میں آتا ہے نا کہ کاش سفر پہ نہ نکلتا، ہمارا یہ دوست، ہمارا یہ بھائی، کاش سفر پہ نہ نکلتا۔ بچے اسکول کی وین میں بیٹھتے ہیں، اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، بسیں کھائیوں میں گرتی ہیں، ماں باپ کہتے ہیں آج میرا بچہ کہہ رہا تھا امی چھٹی کرنی ہے، کاش میں بچے کو بس میں بولو نہ بھیجتی۔ آپ نے ایک ڈاکٹر سے علاج کرایا، لوگ کہہ رہے ہیں یہ نہیں وہ والے ڈاکٹر سے، آپ نے کہا نہیں یہی ٹھیک ہے، علاج کرایا، بندہ مر گیا، آپ کہتے ہو کاش اس ڈاکٹر سے علاج، بولتے کیوں نہیں بھائی نہ کراتا۔ آپ کو میں نے سمجھایا 2 شادیاں سنت ہیں، لیکن جہاد کی نیت سے سنت ہیں، جب کرو گے تو پٹو گے لازمی، یہ ہو نہیں سکتا کہ شادی کرو اور ٹینشن نہ ہو۔ ایک صاحب کہنے لگے میں 2 شادیاں کر رہا ہوں، میری ایک بیوی گھر میں برتن دھوئے گی، دوسری گھر میں جھاڑو لگائے گی، کیونکہ برتن دھونے والی کے پاس جھاڑو لگانے کا ٹائم نہیں ہے۔ میں نے کہا میرے بھائی آپ عجائب گھر میں رکھنے کے قابل ہو، آپ میوزیم میں جاؤ، میں رابطہ کرتا ہوں، میوزیم میں بہت ساری چیزیں جن پہ گورنمنٹ ٹکٹ لے کے دکھاتی ہے، آپ سے بہتر ٹکٹ، سب سے بہتر آپ ہو جس پہ ٹکٹ بکے، کہ یہ آدمی کہہ رہا ہے میں دوسری بیوی کو اس گھر میں اس لیے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک جھاڑو لگائے گی، دوسری کیا کرے گی، برتن دھوئے گی، اور دونوں کو ایک گھر میں رکھوں گا۔ میں نے کہا ہوگا یہ کہ ایک سر پکڑے گی اور دوسری اس پہ چماٹے لگائے گی۔ تو اب آپ نے کیا کیا، بیان سن کے شادی کر لی، دوسری کرنی چاہیے، سب کو ترغیب ہے۔ کرنے کے بعد جب آپ پٹے، کاش میں دوسری شادی، یہ سمجھانا چاہ رہا تھا اصل میں، کاش میں دوسری شادی نہ کرتا۔ تو ایسے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، قرآن نے بھی حکم دیا، اے ایمان والو یہ کافروں کا کام ہے، لو کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا۔ آپ سفر پہ نکلے، حادثہ ہو گیا تو کافر کہے گا کاش نہ نکلتے۔ آپ جہاد میں گئے، مارے گئے، گرفتار ہو گئے، پیچھے کافر کے رشتہ دار کہیں گے کاش بولو نہ ہوتا۔ تو اللہ کہتے ہیں لیجعل اللہ ذالک حسرۃ فی قلوبہم، یہ اللہ کافروں کو یہ جملہ کہنے کی توفیق اس لیے دیتا ہے تاکہ ان کے جو ایک غم پہنچا ہے نا، یہ غم ڈبل ہو جائے، اس کو کفر کی دنیا میں سزا ملتی ہے۔ تبھی ڈپریشن کے جتنے مریض کافروں میں پائے جاتے ہیں مسلمانوں میں نہیں پائے جاتے، حالانکہ ڈپریشن کے اسباب مسلمانوں کے پاس زیادہ ہیں، 4 اسباب لے کے، استغفر اللہ، یعنی بہت سارے اسباب لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں مسلمان ڈپریشن کے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ انگریز تو ڈپریشن لیس زندگی ہے، کوئی مہنگائی ہے ان کے لحاظ سے، کوئی مہنگائی ہے وہاں پہ؟ ٹینشن آپ تلاش کرو گے تو سب سے مہنگی چیز ٹینشن ہے، مارکیٹ میں آپ کو ملے گی نہیں، اور یہاں سب سے سستی چیز کیا ہے؟ ٹینشن ہے۔ لیکن پھر بھی کافر کا غم زیادہ، مسلمان کا غم بولو کم۔ وجہ اس کی ہے کہ اس کو چھوٹا سا غم پہنچتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں لیجعل اللہ ذالک حسرۃ فی قلوبہم، اللہ اس کو یہ کہنے کی توفیق دیتا ہے، چاہے بزبان حال کہے یا بزبان قال کہے، چاہے زبان سے کہے یا دل میں سوچے، کہتا ہے کاش یہ نہ ہوتا تو پھر یہ ہو جاتا، اور یہ ہوتا تو پھر یہ نہ ہوتا۔ اب ایک غم تو یہ ہوا نا، مصیبت پہنچی، تو اللہ کہتے ہیں ایمان کی توفیق سے مسلمان پتہ کیا کہتا ہے؟ مسلمان کام کرنے سے پہلے تو کامیابی کے سارے اسباب اختیار کرتا ہے، کام کرنے سے پہلے کامیابی کے، لا یلدغ المؤمن من جحر مرتین، نبی نے فرمایا مسلمان ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا، کیونکہ مسلمان بہت ذہین ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ وہی غلطیاں بار بار دہراتا رہے۔
ग्राउंड रियलिटी को देखकर, असबाब को देखकर पॉलिसियां बनाता है। सर्दियों में बर्फ बेचने का बिजनेस मुसलमान बोलते क्यों नहीं करता? जैसे मैं बताया ना, वो सोचता है, समझता है, जिस काम का तजर्बा नहीं है। मैंने बताया बेकरी खोल ली, आता वाता था नहीं कुछ, बेकरी खोल ली, पैसा डूब गया। हालांकि खानदान में कोई केक बनाने वाला नहीं गुजरा, कभी बिस्कुट बनने का अमल अपनी आंखों से नहीं देखा। तो ये हमाकतें मुसलमान नहीं, अगर मुसलमान कर रहा है तो इस्लाम की छाप नहीं लगा सकता, अल्लाह पे तवक्कुल और एतमाद की छाप नहीं लगा सकता।